अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 213 से इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहुन नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुमा बैनन नासि फ़ीमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख़्तलफ़ा फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमा इख़्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। दरअसल लोग एक ही ग्रोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाईं ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए। और सिर्फ उन्हीं लोगों ने जो उसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ व अनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की और अल्लाह जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहबरी करता है बेशक। तो तमाम लोग एक ही थे और तमाम अंबिया जो तशरीफ़ लाए वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत का दर्स देते थे और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी और बुरे अमल करने वालों को डराने वाले थे। आज के दौर में हमारे पास किताब कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स तक अवेलेबल है। जो भी इसको हासिल करना चाहे हासिल कर सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन उस दौर में किताब और दीन का इल्म जो था वो सिर्फ चंद उलमा के पास था और वो उलमा अपने मफाद की दुनियावी मफाद और की वजह से उन्होंने इसमें हक़ाइक़ को छुपा लेते थे और उन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया और इख्तिलाफ पैदा करवाया लोगों के दरमियान। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त भी अपने नेक बंदों को उनकी रहनुमाई की, उनकी रहबरी की, हक़ की तरफ उनको चलने में मदद फरमाई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे सीधी राह दिखाता है। तो इससे साबित हुआ कि जो आज के हालात हैं, जितने भी मुश्किल हालात हैं, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह पर चलना चाहता है उसको चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगे, दुआ मांगे, हिदायत मांगे और उसके लिए कोशिश करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर इंशाअल्लाह उसको सीधी राह पर की तरफ हिदायत भी देंगे और उसको उसमें चलने में मदद भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और यहाँ तक कि झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब है। हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों, मुनाफिकों और मुशरिकीन अरब की तरफ से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मसाइब का सामना करना पड़ा, तो उनमें से कुछ घबरा गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी और उनसे शिकायत की कि अल्लाह की मदद कब आएगी, हम बहुत थक गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा
کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جس کہا کہ مسلمان ہوں تو جنت میں چلے جاؤ گے، کیا تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ تم سے پہلے والے لوگوں نے تو بہت تکالیف اٹھائیں اور ان کو تو چیر دیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ کے انہیں سخت اذیت دی گئی، لیکن ان لوگوں نے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹتے ہوئے بھی ایک ہی کلمہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ تو پہلے لوگوں پر تو بہت تکلیفیں آئیں، انہوں نے برداشت کی، تو تم بھی صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے اور وہ ضرور آئے گی، بس حق پر ڈٹے رہو، حق پر جمے رہو۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں اپنا مال کس طریقے سے بہترین طرح سے خرچ کرنا چاہیے، کہ بہت بہترین مصارف کون سے ہیں مال کو خرچ کرنے کے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کہاں مال خرچ کرو، سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، کیونکہ بچوں کے مال پر سب سے زیادہ حق ان کے والدین کا ہے۔ تو اپنے والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو کچھ بھی بھلائی تم اس مال سے کر سکتے ہو، جو بھی نیک کام کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ والدین کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے تمہارے والدین آتے ہیں، ان پر خرچ کرو اور ان کا خیال رکھو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے وہ تمہیں گراں ہی گزرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے اینڈ ریزلٹ کا پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے نتائج کا علم ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو اس کو آپ کو سمجھ آئے نہیں آئے اس کی حکمت، بس اس پر عمل کیے چلے جائیں اور اس پر استقامت رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا دیں گے۔ تو جہاد میں مثلاً جہاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد میں جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں جی میں تو گھر میں آرام سکون سے بیٹھوں گا، میں نہیں جا رہا جہاد میں، کون لڑے مرے۔ ہاں تو ہو سکتا ہے مطلب اگر وہ جہاد پہ جائے اور لڑے اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانے تو اس کو فتح نصیب ہو، اس کو سکون نصیب ہو، اس کو عزت نصیب ہو، اس کو سیکیورٹی نصیب ہو اور کامیابیاں نصیب ہوں۔ لیکن اگر وہ گھر بیٹھا رہے، ہو سکتا ہے دشمن اس پر غلبہ پا لے، اس کو رسوا کر دے، اس کا مال و متاع چھین لے، تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے گھر میں آرام سکون سے بیٹھنا بہتر ہے یا باہر نکل کر تکلیف اٹھانا بہتر ہے۔ تو اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے تو آنکھیں بند کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے کبھی انحراف نہ کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری بخشش، مغفرت، جنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے بنے اور کبھی بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی صالحین میں شامل کرے، اور ہمارے والدین کی اور بزرگوں اور تمام مومنین و مومنات جس جہاں سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔
آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.